بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے آج انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، 81 اور 82 ہوگا۔ یہ آیات وصیت سے متعلقہ احکام پر مشتمل ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم، تم پر فرض کیا جاتا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ اسی بدلنے والے پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ فمن خاف من موص، پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی جنفن، کسی طرفداری کا خوف ہو، او اسمن، یا کسی ظلم کا خوف ہو، فاصلح بینہم، تو اس طرح کی اگر وہ زیادتی کر سکتا ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان آیات کے اندر عرب کا جو ایک قبیلہ اور علاقہ تھا جس کے اندر مختلف طرح کی جاہلانہ رسمیں پائی جاتی تھی۔ ہم نے پچھلے جمعہ کو بھی ایک بات پڑھی تھی جس میں ہم نے قصاص کے حوالے سے عرب کے اندر جو ظلم کا طریقہ تھا اس کو پڑھا کہ اگر کوئی کمزور بندہ یا کمزور خاندان کا بندہ اس سے کوئی قتل ہو جاتا تو جو طاقتور خاندان تھا وہ اس سے بدلے میں کئی بندے اس کے قتل کرتا تھا۔ اگر عورت قتل ہوتی تو اس کے جواب میں کئی مرد مارے جاتے۔ تو اس طرح عربوں کے ہاں جاہلانہ رسومات پائی جاتی تھی اور ظلم کا طریقہ تھا، کوئی زندگی گزارنے کا ایک پراپر طریقہ موجود نہ تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دین اسلام بھیج کر ان کی جاہلانہ رسوم کو ختم کیا اور انہیں زندگی گزارنے کے احکام دیے اور سیدھے راستے دکھائے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی ہیں، ان آیات میں بھی عرب کے ایک جاہلانہ رسم جو وصیت کے متعلقہ ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ان لوگوں کے حق میں کر جاتے جن سے کوئی تعلق یا رشتہ نہ ہوتا، غیروں کے لیے اپنے مال میں سے حصہ مقرر کر دیتے، تو مال جو ہے وہ اولاد میں تقسیم نہ ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی وصیت نہ کرتا کسی غیر کے حق میں تو ایسے بغیر وصیت کے مر جاتا تو اس کا مال صرف اس کی اولاد میں تقسیم ہوتا تھا، والدین کو اور رشتہ داروں کو اس میں سے کچھ نہ ملتا تھا۔ تو یہ دو طرح کی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ قرآن مجید نے ان کی اصلاح کی اور اللہ تعالیٰ نے
جو وراثت کے قوانین ہیں ان کو بھیجنے سے پہلے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کے احکام یہاں بھیجے، اور دین اسلام کو ماننے والوں کے لیے طریقہ زندگی سکھایا، اور فرمایا کہ ان کو پہلے پورا حق ملنا چاہیے۔ اور کچھ مدت پھر جب گزری اس وصیت کے احکام کے نازل ہونے کے، تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں وراثت کے مکمل قوانین تفصیلات کے ساتھ بیان فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے احکام وصیت اور احکام وراثت کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت فرمائی، اور دو بنیادی قانون ہمیں عطا کیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے وصیت کے لیے اور وراثت کے لیے، وراثت اور وصیت میں دو بنیادی قاعدے ہمیں عطا کیے، اور فرمایا کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت نہ ہوگی جن کو وراثت میں حصہ ملنا ہے۔ جن کے لیے وراثت ہے اس میں والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، خامد بھی ہے، اس طرح جو الاقرب فالاقرب قریبی رشتہ دار جن کو اللہ نے وراثت میں حق دے دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے رشتہ داروں کو وصیت نہیں کی جائے گی، ان کے لیے وصیت کا مال نہیں ہوگا۔ اور پھر جو دوسرا اصول آقا علیہ السلام نے عطا کیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال میں سے وصیت کرنا چاہتا بھی ہے تو اپنے کل مال میں سے یا نصف مال میں سے وصیت نہیں کر سکتا، بلکہ 1/3 یعنی تیسرا حصہ، تہائی مال میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت غیر وارث رشتہ داروں یا دوسرے مستحق لوگوں یا رفع عامہ کے جو نیکی کا کام ہے اس میں کی جا سکتی ہے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ چکے تو میں پھر آگے چلوں گا کہ اللہ رب العزت نے جو وصیت کے یہ احکام ہمیں عطا کیے ان میں آقا علیہ السلام نے 2 قانون مزید ڈالے، اور فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ جن کو اللہ نے قرآن میں وراثت میں حصہ دے دیا ہے، ان کا حصہ مقرر ہو چکا، احکام وراثت آ چکے، ان کے لیے اب کوئی مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھا کہ اگر وصیت کرنی بھی ہوگی تو کسی کے کل مال کے تیسرے حصے میں وصیت ہوگی، اور وصیت کن کے لیے ہوگی یہ آپ سمجھ چکے کہ جو غیر وارث ہیں، جن کا وراثت میں حصہ نہیں، اور ان میں سے پھر غیر وارث رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے مستحق لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی انسان اپنے مال کا کچھ حصہ وہ راہ خدا میں رفع عامہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ اب قرآن مجید کے یہ الفاظ دیکھیے جو ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا گا کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا۔ یہی لفظ ہم نے پچھلے جمعہ میں سیکھا کہ اللہ رب العزت نے قصاص کے لیے بھی یہی لفظ ارشاد فرمایا، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص بھی لکھ دیا گیا۔ اب جو کتبہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے فوریضہ، فرض قرار دیا، یہ بات تم پر فرض ہے۔ کب فرض ہے؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے۔ اب سامنے موت آنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو اسباب موت اس کے سامنے آ جائیں۔ کیا مطلب کہ انسان کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ جس کی درستی کی شفا کی کوئی گنجائش نہ بچے، انسان شیخ فانی ہو جائے، عمر رسیدہ ہو جائے، بیماری حد سے بڑھ جائے، تو اس طرح جب اسباب موت ظاہر ہو جائیں، اس کو قرآن فرماتا ہے اذا حضر احدکم الموت، تمہارے سامنے موت حاضر ہے، وقت قریب آ چکا ہے، تو فرمایا کیا کرنا ہے؟ ان ترک خیرا، اگر وہ خیر چھوڑے، خیرن، اگر خیر چھوڑے، خیر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ خیر سے مراد مال ہے،
اگر وہ خیر چھوڑے، مرنے والا اگر موت قریب آ گئی تو اپنے پیچھے کوئی خیر چھوڑتا، خیر سے مانا، خیر بمانا مال ہے، اگر کوئی مال چھوڑتا ہے، قرآن مجید کے دیگر مقامات میں اس لفظ کو مال کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ سنیے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو، یعنی تم جو بھی مال خرچ کرو گے تم اسے اپنے پاس پالو گے آگے جا کے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کی یہ فطرت بتائی گئی ہے، جو بھی انسان ہے، ہر انسان کے اندر یہ ایک کمزوری ہے، یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ اور وصیت کے حوالے سے جو قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا ان طرح کا خیرہ، اگر وہ خیر چھوڑے، مال چھوڑے، تو مال سے مراد یعنی صرف مال نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ یہاں مال سے مراد مال کثیر ہے، مرنے والا دنیا سے جا رہا ہے، اب اس نے اگر وصیت کرنی ہے تو اس کو وصیت تب کرنی چاہیے جب اس کے پاس مال کثیر ہو، وسیع مال ہو، اتنا زیادہ مال ہو کہ اگر اس میں سے وہ وصیت کرتا ہے اور تیسرا حصہ راہ خدا میں دیتا ہے یا کسی کے لیے وہ دیتا ہے تو اس کے جو پیچھے وارث ہیں وہ محتاج نہ ہو، اتنا مال ہو، تو اس کو مال یعنی مال کثیر اگر اس کے پاس ہے تو وہ وصیت کرے۔ حضرت علی مولا کائنات کیا ایک غلام تھا، حضرت علی کے جو غلام تھا اس کے پاس 900 درہم تھے، 900 درہم، اس نے کہا جی میں یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال میں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اسے روک دیا اور فرمایا کیا تو نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے ان ترک خیرا الوصیت، وصیت اس پر ہے جس کے پاس مال کثیر ہے، تیرے پاس تو صرف 900 درہم ہے، اگر یہ تو ادھر دے دے گا تو جو تیری اولاد ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ محتاج ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے، تو کتنے مال میں سے وصیت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 3000 درہم ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ تیری اولاد کتنی ہے، اہل و عیال تمہارے کتنے ہیں پیچھے وارث؟ اس نے کہا جی میرے 4 وارث ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کیا فرماتا ہے ان ترک خیرا الوصیہ، اگر تو مال کثیر چھوڑے تو اس میں سے وصیت کر، تیرے پاس صرف 3000 درہم ہے، پیچھے 4 وارث ہیں، یہ مال اگر ادھر تم دے دو گے تو یہ تمہارا مال بہت کم بچے گا اور پھر وہ تیرے اولاد جو ہے وہ محتاجی کی زندگی گزارے گی۔ تو یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے وصیت یہ شروع میں فرض تھی، شروع میں یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے شروع میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن یہ حکم بعد میں ختم کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں منسوخ کر دیا گیا۔ یہ حکم اس لیے منسوخ ہوا کہ ہم اصول پڑھ چکے ہیں کہ جو بندہ مال میں وارث بن رہا ہو اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ توجہ سے سنیے کہ وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جو وارث نہ ہو، جو وارث ہے قانونی طور پر اللہ نے اسے وراثت میں حصہ دے دیا تو اب اس کے لیے آپ وصیت نہیں کریں گے۔ یہ جو آیات ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ آیات پہلے نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب عربوں کے ہاں ایک ظالمانہ طریقہ کار چل رہا تھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا تو اپنے غیر وارث کے لیے سارا مال دے دیتا اور اگر کوئی وصیت نہ کرتا تو مال صرف اس کی اولاد لیتی تھی، ماں باپ پیچھے رہ جاتے۔ یہ ظالمانہ رسم تھی، قرآن نے پہلے اس کو درست کیا اور یہ مسئلہ درست، آپ کو پتہ ہے کہ مالی معاملات میں بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سیدھے راہ پہ لانا، کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے وہ درست ہے، اس کا حق ہے، اور اگر کوئی نصیحت کرنے والا
نصیحت کرے بھی تو مالی معاملات میں کوئی بندہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ اپنا حق نہیں چھوڑتا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ انہ لحب الخیر لشدید، قرآن نے یہ کہا کہ کیونکہ مال سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، پھر پیروں کا تعلق بھی پیچھے رہ جاتا ہے، بڑوں کا تعلق بھی پیچھے رہ جاتا ہے، زمین باڑی مال تک کوئی رشتہ، کوئی تعلق داری، کوئی پیری مریدی، کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہلے اللہ نے اس طریقے سے لوگوں کو شروع میں وصیت کا طریقہ سکھایا کہ والدین کو بھی یاد رکھو بھائی، وہ تمہارے لیے وہ بھی مستحق ہیں، ان کو بھی حصہ دینا ہے، اور قریبی رشتہ دار وہ بھی حصہ دار ہیں۔ لیکن جب اللہ نے بعد میں پوری تفصیلات بیان کر دی تو اب والدین اور اقارب جو ہیں وہ ان کو وصیت کرنا یہ منع ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات اگر آپ سمجھ چکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کر دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ مفسرین اس بات پر لکھتے ہیں کہ یہ اجماع ہو چکا، اب اس بات پر ہر بندہ متفق ہے، تمام ائمہ متفق ہیں اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو آیات ہیں وصیت والی، یہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اب منسوخ ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ نے وراثت میں حق دے دیا اور ان کے لیے حصہ مقرر ہو چکا۔ جو خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے، رشتہ داروں میں سے جو غیر وارث ہیں، آپ کے رشتہ دار جو آپ کے وارث مال میں سے نہیں بنتے، غیر وارث ہوں جن کو وراثت میں حصہ نہ ملتا ہو، ان کے لیے وصیت کرنے سے آپ کو 2 اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کے جو وارث ہیں جن کو خود بخود حصہ ملے گا، ان کے لیے تو آپ وصیت کر نہیں سکتے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، مستحق ہیں اور آپ کے وہ مال کے محتاج ہیں، تو اگر آپ ان کے لیے وصیت کرتے ہیں تو آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک صدقے کا اجر ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ یہ بات سمجھیے اور سیکھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کے مال میں برکت آئے، آپ کا ایمان پختہ ہو اور آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خصوصی عنایات ملیں۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ کل مال کے تیسرے حصے میں سے وصیت ہوگی۔ اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے محبوب صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں جب میں بہت شدید بیمار ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو آقا علیہ السلام مجھے دیکھنے، تیمارداری کرنے کے لیے آئے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ درد اور تکلیف اتنی شدید ہے کہ میرا حال آپ کے سامنے ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اب بچنا ممکن نہیں رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے سارے مال کو وصیت کر کے بانٹ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، یہ نہیں کرنا۔ میں نے عرض کی حضور نصف میں سے وصیت کر دوں، آپ نے کہا نہیں ایسے بھی نہیں کرنا۔ پھر میں نے کہا حضور میں تیسرے حصے میں سے، ثلث میں سے وہ وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا تیسرا حصہ بھی زیادہ ہی ہے لیکن اس کی اجازت ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ بزرگوں کا، آج بھی اولیاء کا طریقہ، نیکوں کا، علماء حق کا، اور جو نیک متقی صالح ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو معاملات کو ایک اچھے طریقے سے منظم کراتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے لیکن یعنی تیسرے میں سے اجازت ہوگی، اور پھر ساتھ آپ نے فرمایا تیرا اپنے ورثاء کو مالدار اور غنی چھوڑنا یہ بہتر ہے کہ تو انہیں تنگ دست اور محتاج چھوڑ کر مرے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہے۔ اپنی اولاد کے لیے آپ اپنا مال چھوڑ۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ رب العزت نے، حضور نے فرمایا اللہ رب العزت تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے تمہاری وفات کے وقت تمہارے مال کا تیسرا حصہ تمہیں دے دیا ہے تاکہ تم اسے صدقہ کرو، وصیت کرو اور تمہارے مال کی یہ زکوٰۃ بنے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہم نے پڑھے اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ الوصیۃ للوالدین والاقربین، وصیت اگر کرو گے والدین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف،
اچھے طریقے سے. معروف سے کیا مراد ہے؟ اچھے طریقے سے وصیت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ وصیت کرے لیکن وصیت میں بے انصافی کا طریقہ اختیار نہ کرے، یعنی بعض کو بعض پر ترجیح نہ دے، اور نہ ہی ایسا کرے کہ جس کے پاس پہلے ہی مال زیادہ ہے اسی کی حق میں آپ وصیت کریں. ہمارے یہاں آج کے دور میں بھی انسان اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مال کی تقسیم میں بھی ظلم کر بیٹھتا ہے. بیٹی ہے تو سارا ہی اس کو دے دیا اور باقی جو بھائی کی اولاد ہیں اس کو اگنور کر دیا، یا اس طرح وصیت میں یا دینے میں بے انصافی کا طریقہ، اس کو منع کیا گیا. فرمایا بالمعروف حقا علی المتقین. بھائی بات سنو، یہ جو کام کرنا ہے تم نے وصیت بھی کرنی ہے تو بھلے طریقے سے، اور یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے. پھر فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جس نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس بدلنے کا گناہ انہی پر ہوگا جو اس وصیت کو بدل دیں گے. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر آپ تک کسی مرنے والے کی وصیت پہنچتی ہے اور پچھلے وارث یا جو نگران گھر میں بعض اوقات اور لوگ بھی ہوتے ہیں وہ اس وصیت پر عمل نہیں کرتے، بدل دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، تو قرآن فرماتے ہیں اب جو وصیت کو بدلے گا وہ گناہگار ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. آخر میں فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما، فرمایا کہ جو اگر کسی کو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری کا، جنفن طرفداری کا خوف ہو، او اثمن یا ظلم کا خوف ہو، تو کیا کرے؟ فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان وہ صلح کرا دے. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن یہاں یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے اور وصیت کرتے وہ جنفن طرفداری کر جاتا ہے، ایک طرف جھک جاتا ہے، ایک کو زیادہ حصہ دے دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور فرمایا او اسمن، یا ظلم کا راستہ اختیار کر دیتا ہے، حقدار بھی ہے وہ بھی اس کو بھی نہیں دیتا. تو اب جو وارث ہیں پچھلے، اور جو وصیت کو نافذ کرنے والے ہیں، ان کے لیے لازم یہ ہے کہ فرمایا کہ اب وہ کیا کریں؟ اب فاصلح بینہم، بھائی اب ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. کیا مطلب؟ جس نے وصیت کی اور جن کے لیے وصیت کی جا رہی ہے ان کے درمیان صحیح راستہ اختیار کیا جائے. اگر جھکاؤ والا جانبداری والی وصیت ہے اس کو بھی درست کر دیا جائے، اور اگر ظلم کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو اس کو بھی اس وصیت کے اندر تبدیلی درستی ممکن ہے. اور اس پہ فلا اسم علیہ، اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں. گناہ اس لیے نہیں فرمایا کہ وصیت پر عمل کرنا یہ لازم ہے. اب جو بندہ وصیت پر عمل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی وصیت ہی اے لکھی ہوئی، یہ کچھ لکھا جی کیے کرا، تو قرآن کہتا ہے ایسی بات نہیں. دیکھو اگر وہ منصفانہ وصیت ہے، اس میں جانبداری بھی نہیں ہے، اس میں ظلم بھی نہیں ہے، تو اس کو نافذ کرو. اور اگر اس میں جانبداری ہے یا ظلم ہے تو تم پھر اس پر وصیت کو نافذ نہ کرو بلکہ اس کو درست کر دو. تو قرآن کے لفظ دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ ہیں. تو فرمایا فمن خاف من موص، جو کسی وصیت کرنے والے سے خوف رکھے. خوف بمانا توقع ہے، یعنی اگر آپ کو یہ توقع ہو کہ یہ وصیت کرنے والا یہ درست وصیت نہیں کرے گا، یا آپ پاس بیٹھے ہیں وہ بیمار ہے، آخری وقت ہے، وہ اپنی زبان سے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو سن رہے ہیں تو آپ اس کی درستی کر دیں. کہیں جی بزرگوں یہ بات جو آپ نے کی ہے اس میں یہ غلطی ہے، اس کو ایسے کر دیں. تو اگر آپ کو یہ توقع ہو کہ وصیت کرنے والا جانبدار ہے یا ظلم کرنے والا ہے تو درستی کرنے میں کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، درست کرا دینا چاہیے. اللہ کریم ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی اس طرح توفیق عطا فرمائے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد انہیں حضور علیہ السلام کے پاس لے کر گئے اور ان کے پاس لے جا کر عرض کرنے لگے حضور میں نے اس بچے کو کچھ غلام دے دیے اپنی طرف سے، اپنے مال میں سے. آپ نے پوچھا بھئی باقی بچوں کو بھی تم نے یہ اتنے غلام دیے ہیں؟
انہوں نے عرض کی نہیں حضور باقیوں کو نہیں اس پتلے دیتے اے ماں بہت چنگا لگا. یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں اولاد کے ساتھ جھکاؤ ہوتا ہے, زیادہ قربت ہوتی ہے. تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے باقی ساری اولاد کو بھی اس کی مثل یہ غلام دیے ہیں تو ٹھیک, ورنہ اس سے بھی واپس کرو اور سب میں برابر تقسیم کرو. قرآن فرماتا ہے فلا اسم علیہ, درستی وصیت کے اندر درستی کرنے میں کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم ہمیں راہ حق پر چلنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.